پہلے چلتے ہیں سندھ کی طرف اور بات کرتے ہیں اس پراسرار قبر کی جو سندھ کے شہر ٹھٹھا میں موجود کینجھر جھیل کے بیچوں بیچ موجود ہے۔ اس حیرت انگیز جگہ کو دیکھنے کے لیے روزانہ سینکڑوں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، لیکن یہ قبر ہے کس کی؟ دوستو، یہ قبر نوری جام تماچی کی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ لڑکی کینجھر جھیل کے ساتھ آباد ایک مچھیروں کی بستی میں رہا کرتی تھی۔ اس بستی میں چھوٹے چھوٹے ہٹس بنے ہوئے تھے جہاں مچھیرے رہا کرتے تھے۔ نوری کو جھیل کے خوبصورت پانی سے بے حد لگاؤ تھا۔ یہ روزانہ اس جھیل کے نیلے پانی کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ نوری کے والد بھی ایک مچھیرے تھے۔ ایک دن نوری اپنے والد کی مدد کرنے ان کی کشتی میں موجود تھی کہ ایک آدمی بھاگا بھاگا ان کی طرف آیا۔ اس آدمی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ اس بستی کے تمام مچھیرے بادشاہ کا استقبال کرنے اکٹھے ہو گئے۔ اس بادشاہ کا نام جام تماچی تھا اور یہ ٹھٹھا کا حکمران تھا۔ یہ شکار کھیلنے کے لیے کینجھر جھیل کے پاس آیا تھا۔ اس نے کچھ دیر کے لیے یہاں آرام کرنا تھا۔ نوری بادشاہ کو دیکھنے کے لیے بے حد بے چین تھی۔ جام تماچی جب گاؤں والوں سے مل رہا تھا تو اس کی نظر نوری پر پڑی۔ نوری ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کا نام نوری اسی لیے رکھا گیا تھا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ کہانی کے مطابق جام تماچی کو پہلی ہی نظر میں نوری اچھی لگنا شروع ہو گئی اور کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ جام تماچی نے نوری کے لیے شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ایک بادشاہ ایک مچھیرے کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف نوری بے حد خوش تھی کہ اس کی شادی ایک بادشاہ سے ہونے لگی ہے، لیکن اسے اپنا گاؤں چھوڑنے کا بھی غم تھا۔ دوستو، کہانی کے مطابق جب نوری کی شادی بادشاہ جام تماچی سے ہو گئی اور یہ بادشاہ کے محل میں آ گئی تو محل کے زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک مچھیرے کی بیٹی کو ملکہ ماننا مشکل ہو گیا۔ اصل مسئلہ بادشاہ کی وہ 6 عدد بیویاں تھیں جو محل میں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ ان 6 بیویوں نے نوری سے حسد کرنا شروع کر دیا اور یہ نوری کے خلاف بادشاہ جام تماچی کے کان بھرنے لگی۔ بادشاہ نے ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن پھر ایک بات بادشاہ کو کھٹکنے لگی۔ اس کی دوسری بیویوں نے اس کو بتایا کہ نوری محل سے ہیرے جواہرات چوری کر کر اپنے بھائی کو دے دیتی ہے جو ان کو اپنے ساتھ اپنی بستی لے جاتا ہے۔ بادشاہ کو محل کے دوسرے لوگوں نے بھی بتایا کہ نوری ایک لکڑی کا باکس اپنے بھائی کو دیتی ہے۔ بادشاہ کو نوری پر بہت غصہ چڑھا اور اس نے نوری کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب نوری کا بھائی نوری سے ملنے محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اپنے کچھ محافظوں کو نوری کے آس پاس چھپا کر کھڑا کر دیا۔ ان محافظوں نے دیکھا کہ نوری ایک لکڑی کا باکس اپنے بھائی کو دے رہی ہے تو انہوں نے فوراً نوری کو پکڑ لیا اور اس سے یہ باکس چھین لیا۔ اب بادشاہ جام تماچی کو بلوا لیا گیا۔ بادشاہ بے حد غصے میں تھا۔ نوری بے حد حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے باکس کھلوانے کا حکم دیا کہ نوری نے کتنے ہیرے جواہرات چرائے ہیں۔ جو ہی باکس کو کھولا گیا تو بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لکڑی کے باکس میں ہیرے جواہرات کے بجائے مچھلی کے کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے نوری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ دوستو، نوری نے بادشاہ کو بتایا کہ کیونکہ وہ اپنی بستی میں پکنے والے کھانے کی عادی ہو چکی تھی تو اس سے محل میں پکنے والے کھانے کھائے نہیں جاتے تھے۔ اسی لیے نوری نے اپنے بھائی کو ہر کچھ دن کے بعد بستی سے کھانا لانے کا کہا تھا جو وہ ایک لکڑی کے باکس میں لایا کرتی تھی۔ نوری اس کو پھر یہ باکس واپس کر دیا کرتی تھی۔ نوری نے بادشاہ کو یہ سب اسی لیے نہیں بتایا تاکہ بادشاہ ناراض نہ ہو جائے کہ نوری کو محل کے مزیدار کھانے پسند نہیں آ رہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے محبت اور عزت اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کبھی نوری کے خلاف کسی کی بات نہیں سنی۔ بادشاہ جام تماچی اور نوری کی یہ داستان بے حد مشہور ہو گئی۔ بادشاہ اکثر نوری کو لے کر اس کی بستی میں جاتا اور یہ دونوں گھنٹوں کینجھر جھیل کے کنارے بیٹھے رہتے تھے۔ نوری کی موت بادشاہ جام تماچی کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ بادشاہ نے نوری کے مقبرے کو کینجھر جھیل کے بیچوں بیچ بنوانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس جھیل پر یہ پہلی دفعہ ملے تھے اور یہ پراسرار دکھنے والی قبر دراصل نوری جام تماچی کی ہی ہے۔ روزانہ سینکڑوں لوگ اس قبر کو دیکھنے کے لیے کشتی میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچتے ہیں۔ 2013 میں یہاں ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا تھا جب نوری کی قبر کے پاس سے 5 لوگوں کی لاشیں ملی تھیں۔ یہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر کراچی سے آئے تھے۔ ان 5 لوگوں کو گولی سے مار دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے کشتی والے کو کہا تھا کہ انہیں 2 گھنٹے کے بعد لینے کے لیے آ جائے، لیکن جب کشتی والا نوری کی قبر پر واپس پہنچا تو یہ 5 لوگ مر چکے تھے۔
खैर दोस्तों, ठट्ठा से अब हम चलते हैं लाहौर की तरफ और बात करते हैं मोती मस्जिद की। दोस्तों, लाहौर किला के आलमगीरी दरवाजे के करीब एक मस्जिद मौजूद है। इसका नाम मोती मस्जिद है। पूरे लाहौर में मशहूर इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ नेक मुसलमान जिन्नात रहते हैं जो इस मस्जिद में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अब सच क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मैं आपको सिर्फ वो कहानी सुना रहा हूँ जो इस मस्जिद के हवाले से काफी मशहूर है। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं और टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी इसके मुतालिक बताया जा चुका है। इस संगे मरमर की बनी हुई मस्जिद को 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लोगों का मानना है कि इस मस्जिद में बड़ी तादाद में नेक जिन्नात रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में महव रहते हैं। खास तौर पर यहाँ रात भर जिन्नात नवाफिल अदा करते हैं। गौरतलब बात यह भी है कि इस मस्जिद का कोई मखसूस इमाम नहीं है और नमाज के वक्त वहां पर मौजूद नमाजियों में से कोई भी जमात करवा देता है। लोगों का यह भी मानना है कि इस मस्जिद में बसने वाले जिन्नात अल्लाह के हुक्म से लोगों की मदद करते हैं और तभी यहाँ बहुत से औलिया और सूफिया क़याम भी कर चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि मस्जिद की दीवारों पर लोगों को कुछ नाम लिखे हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इधर उधर देखें तो वो नाम गायब हो जाते हैं, यानी आप उनको पढ़ नहीं सकते। मस्जिद में एक जगह औरतों के लिए मखसूस है और हैरानकुन बात यह भी है कि अक्सर औरतें मस्जिद की दीवारों पर अपनी दुआ लिखती हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर बसने वाले नेक जिन्नात ये दुआ पढ़कर इनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे। हालांकि मस्जिद में दीवारों पर दुआ लिखना सख्ती से मना किया गया है, लेकिन कुछ औरतें बाज नहीं आती। लोगों का यह भी मानना है कि जिन लोगों पर काला जादू हुआ होता है वो यहाँ पर आते हैं, नवाफिल अदा करते हैं और सेहतयाब होकर वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग इस मस्जिद का रुख करते हैं और इनके मुताबिक उन्होंने जिन्नात की मौजूदगी का एहसास भी किया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी सच्चाई के बारे में अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अगर आप में से किसी का मोती मस्जिद जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग